اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو تمام دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ تمام ویورز کو السلام علیکم۔ ویورز، آج ہم آپ کو سیر کروانے جا رہے ہیں راولپنڈی کی تحصیل ٹیکسلا کے میوزیم کی۔ ٹیکسلا انسانی تاریخ کا عظیم عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ راولپنڈی سے 22 میل دور شمال مغرب کی جانب ایک قدیم شہر ٹیکسلا آباد ہے۔ 326 قاف میم میں سکندر اعظم نے اس شہر پر قبضہ کیا اور یہاں 5 دن ٹھہرا۔ یہی راجہ امبھی نے سکندر کی اطاعت قبول کی، جس کے بعد سکندر راجہ پور سے لڑنے کے لیے جہلم کنارے پہنچا۔ باختر کے یونانی حکمران دیمرس نے 190 قاف میم میں گندھارا کا علاقہ فتح کر کے ٹیکسلا کو اپنا پایہ تخت بنایا۔ مہاراجہ شوق اعظم کے عہد میں بھی اس شہر کی رونقیں پورے عروج پر تھی اور یہ بدھ مت تعلیم کا مرکز تھا۔ 7ویں صدی عیسوی میں مشہور چینی سیاح ہیون سانگ یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنے سفر نامے میں اس شہر کی عظمت و شوکت کا ذکر کیا ہے۔ یہاں گوتھنگ اسٹائل کا ایک عجائب گھر ہے جس میں 5ویں صدی قبل مسیح کے گندھارا آرٹ کے نمونے، 10,000 سکے جن میں بعض یونانی دور کے سکے بھی موجود ہیں، زیورات و ظروف اور دیگر نوادرات رکھے ہیں۔ ٹیکسلا میں زمانہ قبل از مسیح کی عظیم باقیادت یونیسکو کے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں بھی شامل ہے۔ ٹیکسلا کا قدیم شہر دریائے سندھ اور دریائے جہلم کے درمیانی علاقے میں واقع ہے۔ سنسکرت میں تکاشلا اور مقامی طور پر تکاسلا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یونانیوں اور رومیوں نے اسے ٹیکسلا کہا۔ یہ شہر زمانہ قدیم کے 3 تجارتی راستوں کے سنگم پر واقع ہونے کی وجہ سے ایک بڑا تجارتی مرکز تھا۔ جنوبی ہند، مغربی اور وسطی ایشیائی تجارتی راستے یہیں پر ملتے تھے۔ قدیم جبین مندر قدیم یورپی اقوام سکندر اعظم کے ہندوستان پر حملے کرنے کے وقت ٹیکسلا کے نام سے واقف ہے۔ 6 صدی قبل از مسیح میں ٹیکسلا ایران کا ایک صوبہ تھا۔ بعد کی صدیوں میں یہ شہر کم از کم 7 ادوار میں مختلف نسلوں کی شاہی خاندانوں کی حکمرانی میں رہا۔ ٹیکسلا کی قدیم تہذیب کی باقیات کی تلاش کے لیے پہلی مرتبہ کھدائی برطانوی نوآبادیاتی دور میں آرکیالوجی سروے آف انڈیا نے 1913 میں شروع کی تھی، جو 1934 تک جاری رہی۔ پھر پاکستان بننے سے پہلے اور بعد میں بھی بہت سے مشہور یورپی اور پاکستانی ماہرین آثار قدیمہ یہاں کھدائی کرتے رہے۔ اس وقت یہاں خشک گھاس اور پتھر نظر آتے رہے۔ وہاں صدیوں پہلے بڑے بازاروں میں انسانوں کی چہل پہل ہوا کرتی تھی۔ وادی ٹیکسلا میں کھدائی کے نتیجے میں تقریباً 2 درجن سے زیادہ استوپے اور خانقاہیں دریافت ہو چکی ہیں۔ ان میں دھرما راجیکا، جولیا، موہڑا، ادوپیلیا، گڑی، بہمالا، جنڈیال، جناوالی، ڈھیری، بادول پور، بھلر توپ، کنالا اور کالوانے نامی مقامات شامل ہیں۔ قدیم ٹیکسلا شہر کے کھنڈرات کے آخر میں شہزادہ کنالا کے استوپا کی جانب ایک مرکزی اور شاندار مقام ایسا بھی آتا ہے جو پاکستان کے مشہور و معروف آثار قدیمہ پروفیسر دانی کے بقول وہی جگہ ہے جہاں صدیوں پہلے ٹیکسلا مشہور یونیورسٹی قائم تھی۔ ٹیکسلا کی قدیم یونیورسٹی سے کچھ دور شہزادہ کنالا کا استوپا ہے۔ اس استوپے کے قریب کبھی ایک شاندار عمارت قائم تھی، اب وہاں صرف اس عمارت کی پتھریلی باقیات ہی رہ گئی ہیں۔ اس مقام اور اس کے قریب و جوار میں کھدائی سے بھی ماہرین کو بہت سے قدیم سکوں کے علاوہ مٹی اور دھات سے بنے برتن ملے تھے۔ ماہرین آثار قدیمہ کو موہڑا مرادوں کے ایوان مجلس کے کمرہ نمبر 9 سے ملنے والا استوپا چونے مٹی کا بنا ہوا ہے، لیکن صدیاں گزر جانے کے باوجود بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے۔ خانقاہ سے ماہرین کو چونے مٹی سے بنے ہوئے مجسمے بھی ملے۔ موہڑا مرادوں سے ملنے والے دیگر نوادرات میں کھانے پینے کے برتن، گھریلو استعمال کا سامان، مختلف اوزار اور تانبے کے برتن بھی شامل ہیں۔
ٹیکسلا میوزیم پاکستان کے خوبصورت ترین عجائب گھروں میں سے ایک ہے۔ ہری پور روڈ پر واقع اس میوزیم کا نقشہ لاہور کے نیو اسکول آف آرٹس، موجودہ نیشنل کالج آف آرٹس کے پرنسپل سیلوان نے تیار کیا تھا۔ اس کی بنیاد برٹش انڈیا کے وائسرائے لارڈ چیمسفورڈ نے رکھی تھی۔ اس میوزیم میں ٹیکسلا سے دریافت 700 سے زائد نوادرات موجود ہیں، لیکن عجائب گھر کے اندر فوٹوگرافی کی اجازت موجود نہیں۔ سرکب شہر کی تاریخ باقیات ٹیکسلا میوزیم سے قریب 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ دوسری صدی قبل از مسیح میں باختر کے یونانی ٹیکسلا پر حملہ آور ہوئے تو موریہ سلطنت ختم کر کے انہوں نے اپنی حکومت قائم کی اور ایک نیا شہر سرکب آباد کیا۔ یہ شہر شطرنج کی باسات کی طرز پر آباد کیا گیا تھا۔ سیدھی گلیوں اور بازار کے باعث اس کے کھنڈرات بھی بہت منفرد ہیں۔ یہ شہر ایک ایسی فصیل کے اندر آباد ہے جس میں 4 دروازے۔ ٹیکسلا میوزیم سے مشرق کی سمت قریب 5 کلومیٹر کے فاصلے پر خانقاہ موہڑا مراد واقع ہے۔ یہ بدھ مت عبادت گاہ، مرکزی استوپا اور خانقاہ کی باقیات پر مشتمل ہے، جہاں پجاریوں کے رہائشی کمرے، ان کا ایوان باورچی خانہ، غسل خانہ اور گودام ہوا کرتے تھے۔ باقیات اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ اس دور میں بھی کتنے تعمیراتی نظم و ضبط سے کام لیا گیا تھا۔ وادی ٹیکسلا سے ملنے والی بدھ مت کی عبادت گاہوں کی زیادہ تر باقیات 1 صدی عیسوی سے 5ویں صدی عیسوی تک کے زمانے سے تعلق رکھتی ہیں۔ دھرما رجیکا اسٹوپا 3 صدی عیسوی کے دور کا ہے، جسے 1980 میں یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا۔ اس میں بہت سے تاریخی مقامات آج بھی حیران کن حد تک اچھی اور واضح حالت میں موجود ہیں۔ ٹیکسلا میوزیم سیاحوں اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے مفید معلومات کا حامل ہے۔ یہ ایک سائٹ میوزیم ہے اور یہ بنیادی طور پر گندھارا آرٹ پر مشتمل ہے۔ ٹیکسلا میں قدیم تہذیب کے آثار موجود ہیں۔ یہاں کی سائٹس کا تعلق 600 قبل مسیح اور 700 قبل مسیح تاریخ سے ہے۔ ٹیکسلا میوزیم کا کام 1918 میں شروع ہوا۔ ٹیکسلا میوزیم پاکستان میں 7ویں صدی کے پہلے سے پتھر بدھ کے مجسمہ کا سب سے اہم اور جامع مجموعہ میں سے ایک ہے۔ ذرائع کے مطابق ٹیکسلا کا میوزیم پاکستان کے خوبصورت میوزیم میں سے ایک ہے۔ یہ میوزیم سیاحوں اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے مزید معلومات کا حامل ہے۔ میوزیم میں اس شہر کی کلچر ہسٹری سے متعلق نوادرات زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ ٹیکسلا ایک تاریخی شہر ہے۔ یہاں سے نوادرات برآمد ہونے کے آثار ملے، جن میں گندھارا سٹون، گولڈ، سلور اور جویلری سٹون، لکھائی کا سامان، ڈومیسٹک ہاؤس، گولڈ کا سامان، ٹوائلٹ کا سامان، کوائنز، ٹولز اور دوسری اشیاء شامل ہیں۔ میوزیم میں سجائے گئے تمام نوادرات ٹیکسلا کی وادی سے کھدائی کے دوران حاصل کیے گئے ہیں۔ میوزیم میں 3 بڑے ہال میں مرکزی ہال نسبتاً بڑا ہے۔ اس ہال میں 2 چھوٹے چھوٹے کمرے بھی ہیں۔ اس ہال کے وسط میں موہڑا مراد میں دریافت ہونے والے ایک اسٹوپا کی نقل رکھی گئی ہے۔ یہ ہال پتھر پر تراشیدہ بتوں اور پتھروں سے بنی ہوئی دیگر اشیاء پر مشتمل ہے، جبکہ جنوبی ہال میں متفرق اشیاء، جن میں لوہا، تانبا اور پتھروں سے بنائی گئی اشیاء اور آگ میں بنے ہوئے مٹی کے برتن، کھلونے کی نمائش کی گئی ہے۔ ویورز، مرکزی ہال کے 2 کمروں میں سکے، چاندی کے برتن، زیورات اور ایک سوئی ہوئی سازندہ کی نقل مورتی ہے۔ دوسرے کمرے میں سونے کے زیورات ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو میرا چینل سبسکرائب ضرور کیجیے۔ آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اس وقت تک اللہ حافظ۔